رمضان میں عبادتوں کو انجام دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، گناہ، معصیت، نافرمانی سے بچنے کے لیے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا، مستعد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، عبادتوں کو انجام دینے کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ رمضان کی آمد کے موقع پر صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اپنے کمروں کو کس لیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، آج کا مسلمان رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار رہنے کی بجائے شاپنگ، بازاروں کا رخ اختیار کرتے ہیں اور خرید و فروخت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اذا دخل رمضان یقول لاصحابہ، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، اپنے صحابہ سے کہتے، قد جاءکم شہر مبارک، اے میرے صحابہ ماہ مبارک آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں تم پر روزے فرض کیے ہیں، فیہ تفتح ابواب الجنہ، اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، فیہ لیلہ، فیہ لیلہ، اس میں ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، من حرم خیرہا، جو بھی اس رات کے لیلۃ القدر کی رات کے خیر سے محروم کر دیا جائے، فقد حرم، گویا کہ ایسا شخص محروم ہے، ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کے راوی امام نسائی، امام احمد رحمہ اللہ ہیں۔ اس حدیث سے آپ کو پتہ لگا صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کی آمد کے موقع پر عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کرتے تھے، مستعد رکھا کرتے تھے، تاکہ اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکے اور اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کر سکے۔ لہذا حصول تقوی کا یہ اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، رمضان کی آمد کے موقع پر ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے تیار رکھیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھیں۔